السلام علیکم، کیسے بھائی آپ لوگ خیریت سے ہے؟ یہاں پاکستان میں تو آج عید منائی جا رہی ہے، انڈیا میں منائی جا رہی ہے، بنگلہ دیش میں منائی جا رہی ہے. تو مطلب جو ہے آج بڑا ریلیکسنگ دن رہا ہے. لیکن مجھے ہنسی آ رہی تھی کچھ خبریں پڑھ کے. میں خبریں پڑھ رہا تھا کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے دنیا بھر میں. تو ایک خبر تھی کہ جی سن رائزر حیدرآباد نے بی سی سی آئی کو مطلب میل کی ہے کہ جی وہ تنگ آ چکے ہیں حیدرآباد کرکٹ ایسوسیشن کی حرکتوں سے. خاص کر کے انہوں نے جو ہے حیدرآباد کرکٹ ایسوسیشن کے جو پریسیڈنٹ ہے جن کا نام جگن موہن راؤ ہے، ان کے بارے میں شکایت لگائی ہے کہ بھائی یہ ہم سے جو ہے ہمیں بلیک میل کر رہا ہے اور یہ ہم سے فری ٹکٹیں اور کمپلیمنٹری ٹکٹس بھی مانگتا ہے اور خود سے بھی جو ہے اپنا کوٹا مانگتا ہے ٹکٹس کا بیچنے کے لیے اور یہ وغیرہ وغیرہ کر کے. تو مجھے ہنسی اس لیے آئی کیونکہ اٹس سو کلوز ٹو ہوم کیونکہ پاکستان میں اتنے عرصے کرکٹ کور کرنے کے بعد یہ ہم بہت دیکھتے رہے. جب بھی یہاں ہوم سیریز ہوتی تھی تو یہی ہوا کرتا تھا کہ جو خیر یہاں پر کرکٹ ایسوسیشن کا مسئلہ تھا، یہاں پاکستان میں زیادہ مسئلہ لوکل ایڈمنسٹریشن کا ہوتا تھا کہ جی وہ مطلب پی سی بی کو کہتے تھے جی ہمیں تو کمپلیمنٹری ٹکٹ چاہیے اور ہمیں اتنے کمپلیمنٹری ٹکٹ چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے مطلب صاحب کو اور ان کی فیملی کو اور دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ بانٹنی ہے. ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ نیشنل اسٹیڈیم پہ پاکستان آسٹریلیا کا میچ ہونا تھا، ون ڈے میچ تھا شاید. تو عارف علی خان عباسی ہوا کرتے تھے اس زمانے میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں یا کراچی میں. تو انہوں نے شاید منع کر دیا جو اس وقت کے لوکل ایڈمنسٹریشن میں ایس ڈی ایم تھے اس نیشنل اسٹیڈیم کے ایریا کے. تو جب انہوں نے منع کیا تو ایس ڈی ایم صاحب نے کیا کہ انہوں نے آ کر اپنی ٹیم کے ساتھ نیشنل اسٹیڈیم کے مین گیٹ پہ نوٹس لگا دیا کہ جی یہ بلڈنگ جو ہے یہ خطرناک ہے اور یہ کسی وقت بھی کولیپس کر سکتی ہے اور اگر میچ کے دوران کولیپس ہوئی تو اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ پہ ہوگی. مطلب اس قسم کے ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے تھے ٹو گیٹ کمپلیمنٹری ٹکٹس. تو جو میں ابھی دیکھ رہا تھا سن رائزر حیدرآباد اور اس کا کیس راؤ صاحب کا، تو مجھے وہی یاد آیا تو میں ہنس رہا تھا. لیکن اٹس اے گڈ تھنگ لائک مجھے یہ جان کر بڑا اچھا لگا کہ کیس کو بولتے ہیں جو آئی پی ایل ہوتا ہے اس میں جو ٹیمز ہیں، جو فرنچائزز ہیں، جو ان کے ہوم گراؤنڈز ہیں بیسکلی جس جگہ سے وہ بلانگ کرتے ہیں، تو دے لائک آر ان چارج آف کیسے بولتے ہیں وہ ٹکٹس اینڈ آل دیٹ ٹکٹنگ اینڈ آل فار دوز پرٹیکولر گراؤنڈ. جیسے سن رائزر حیدرآباد از رسپانسبل فار دا اسٹیڈیم ان حیدرآباد. تو بہرحال مجھے نہیں پتہ راؤ صاحب کا کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ 3,900 انہوں نے ایک تو ٹکٹ مانگے پہلے آئی پی ایل سے کہ یہ الگ کر کے آپ رکھ دیں، یہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے خرید کے دینا ہے. پھر بعد میں انہوں نے 3,900 اور مطلب جو کمپلیمنٹری ٹکٹس ہوتے ہیں وہ مانگے. تو اس سے بہرحال سن رائزر حیدرآباد کافی تنگ آ چکی ہے. اور وہ جو ہے راؤ صاحب نے یہ بھی کیا کہ جب ایل ایس جی سے میچ تھا، لکھنؤ سے میچ تھا سن رائزرس کا، تو انہوں نے کارپوریٹ باکس ہی بند کر دیا. تو جو لکھنؤ کے ہیڈ ہیں، اونر ہیں گوئنکا صاحب، وہ جو ہے اس باکس میں بیٹھ ہی نہیں پائے، وہ باہر بیٹھنا پڑا ان کو میچ دیکھنے کے لیے. یہ سب انڈین میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے. تو اینی وے آئی تھنک آئی ہوپ کہ دس از سارٹڈ آؤٹ ویری کوئکلی، اس لیے کیونکہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے یہ ٹارنش کرتی ہے امیج بیسکلی ایک اتنے بڑے ایونٹ کا. لیکن لائک میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار کتنا سملر کلچر ہے کرکٹ کا یہاں پر بھی وہاں پر بھی. اب تو خیر ایسوسیشن یہاں پر پاکستان میں نہیں آرگنائز کرتی میچز، لیکن پہلے کیا کرتی تھی. تو ایسوسیشنز بھی وہی سارا ٹکٹ ہینڈل کرتی تھی اور کمپلیمنٹری پاسز اور وہ اس کا مسئلہ چلتا تھا. باقی یار اپنا کیسے بولتے ہیں کرکٹ میں ایک چیز بڑی آج کل کی دنیا میں سوشل میڈیا کے وقت میں ایک چیز واضح ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مطلب کتنا بھی بڑا پلیئر ہو، بات یہ ہے کہ جب اس پہ برائی آتی ہے تو پھر جو ہے نا اس کے بڑے سے بڑے فین بھی جو ہے وہ اس سے دور ہوتے جاتے ہیں. اب جو آئی پی ایل ہو رہا ہے اس میں جو چنئی سپر کنگز کا سلسلے چل رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ کافی مطلب ہربھجن سنگھ نے بھی بولا اس کے اوپر اور باقی بھی چیزیں بھی اور لوگ بھی بول رہے ہیں اس کے اوپر کہ جی ایم ایس دھونی کا پرٹیکولرلی بیٹنگ میں کیا رول ہے سی ایس کے میں. میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں یہ بات مینشن کی تھی کہ بھائی دھونی اگر کھیل رہا ہے تو کیپنگ تو خیر ہی از لائک اسٹل ویری لائک امنگ دا بیسٹ، لیکن ایز اے بیٹسمین ہی نیڈس ٹو بی یوٹیلائزڈ اپ دا آرڈر. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیفن فلیمنگ جو کوچ ہیں، ہیڈ کوچ ہیں مطلب سی ایس کے فور ایئرز ناؤ، وہ کہتے ہیں کہ جی دھونی خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے کب جا کے بیٹنگ کرنی ہے، اور مطلب وہ جو ہے اب اس فزیکل اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے، مینٹل کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ 10 اوور لمبی جا کے اننگز کھیل سکتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو پھر اس کا سلیوشن کیا ہے بھائی، اس لیے کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دھونی اگر اس طرح سے کھیل رہا ہے،
کیونکہ آج کل کے کرکٹ میں T20 کرکٹ میں صرف کیپر تو آپ کھیل نہیں سکتے, آپ کو کیپر اگر آپ کھیلنے تو آپ کو بیٹنگ بھی آنی چاہیے, تو اینڈ یو ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا ٹیم. تو اینڈ دھونی ڈڈ دیٹ وین ہی واز لائک این ایکٹیو پلیئر بفور ہی ریٹائرڈ فرام دا انڈین ٹیم. تو آئی تھنک دے ہیو ٹو ڈیسائڈ آن اے رول فار MS دھونی ان دا CSK ٹیم, اس لیے کیونکہ اگر اس طرح سے وہ کھیل رہا ہے, جیسے ہربھجن نے اس کے جو فگرس کوٹ کیے ہیں کہ مطلب بہت سارے چیزوں میں جہاں CSK ہارا ہے اس میں دھونی کا کنٹریبیوشن رہا, لیکن مطلب جہاں جیتنے کی بات آئی تو اس میں دھونی کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک کہ کل جو فگر کوٹ کیا گیا ہے کہ جی 2019 سے لے کے اب تک CSK کبھی بھی 180 سے اوپر کا ٹارگٹ چیز نہیں کر پائی ہے. سوری اباؤٹ دیٹ, کہ CSK کبھی بھی 180 سے اوپر کا ٹارگٹ چیز کر کے میچ نہیں جیتی ہے. تو دیٹس اے ویری ٹیلنگ فگر. تو آئی تھنک MS دھونی اتنا بڑا پلیئر ہے کہ ہی نیڈس ٹو ڈیسائڈ ہمسیلف واٹ ہی وانٹس ٹو ڈو, بیکاز دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ کہ CSK کی جو فالوئنگ ہے, جو ان کی فین فالوئنگ ہے, جو اتنے لوگ آتے ہیں اسٹیڈیم میں, اس میں دھونی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہی اسٹل کنسیڈرڈ مطلب ہیرو بائی اے لاٹ آف پیپل یو نو. اور آج کل کی کرکٹ میں, ماڈرن ڈے کرکٹ میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آ گیا ہے کہ براڈ کاسٹرز کا اتنا انوالومنٹ ہو چکا ہے کہ کچھ پلیئر جو برانڈ مانے جاتے ہیں ان کا کھیلنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. جیسے دھونی ہو گیا, کوہلی ہو گیا, یہ بہت سارے وقت پہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف اس لیے کھیل رہے ہیں بیکاز دیر آر برانڈ اینڈ دے برنگ ان دا پیپل اینڈ دے برنگ ان ویورشپ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے CSK کے جو اونرز ہیں, جو CSK کی مینجمنٹ ہے, انہوں نے ڈیسائڈ کرنا ہے بھائی کہ کرنا کیا ہے. دھونی نے ڈیسائڈ کرنا ہے, بیکاز یو کانٹ لائک کتنا بھی بڑا پلیئر ہو, بٹ you can't leave it up to him to decide when he will go into bat and when he doesn't want to bat up or down. اس لیے کیونکہ at the end of the day it's a team interest that you have to look at. You can't مطلب like ایک پلیئر کی مرضی سے آپ چل نہیں سکتے. تو CSK کیونکہ آلریڈی 3 میں سے 2 میچ ہار چکی ہے, they made some bad calls, so they are in a pickle, so they have to quickly sort out these things, ورنہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. دوسرا جی, ریان پراگ ان کی ایک ویڈیو چلی ہے جس میں وہ گراؤنڈ سٹاف کے ساتھ سیلفی کھنچوا رہے ہیں. اس کے بعد سیلفی انہوں نے فون یوں کر کے پھینکا, ان کو گر سکتا تھا فون. اب آئی ڈونٹ نو یار, مطلب جب آپ, ایک عجیب سی بات ہے کہ جب آپ اس چیز پہ راضی ہو چکے ہیں کہ پورے گراؤنڈ سٹاف کے ساتھ آپ سیلفی کھنچوا رہے ہیں, یو اگریڈ ٹو دیٹ, تو اس کے بعد یہ فون پھینکنے کا کیا سلسلہ تھا؟ مطلب آپ 1 سیکنڈ کے لیے ہینڈ اوور کرتا تھا, کیا فرق پڑتا تھا؟ اس کے بعد جب وہ گراؤنڈ اسٹاف کے ساتھ سیلفی اس نے کھنچوائی, اس کے بعد وہ آگے آیا تو ایک اور فین آیا جو اس سے سائن لینا چاہ رہا تھا, آٹوگراف لینا چاہ رہا تھا, وہ بھی دیا اس نے ریان پراگ نے. تو دیٹ مینس کہ اٹ واز ناٹ دیٹ ہی واز اگینسٹ, لائک ہی ڈنٹ وانٹ ٹو لائک واٹ یو کال اٹ فلفل دی ریکویسٹ آف ہز دا گراؤنڈ اسٹاف اینڈ ہز فینس, بٹ اٹس جسٹ دا وے کہ وہ مطلب جس طرح اس نے فون پھینکا وہ اتنا بڑا بوال مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ تو کوئی چیز اسکیپ ہی نہیں کرتی نا. تو پلیئرز ہیو ٹو بی very careful about these, you know, because it gives off a very wrong message about them. باقی جی پاکستان کا کل سیکنڈ ون ڈے انٹرنیشنل ہے اگینسٹ نیوزی لینڈ, اینڈ obviously بات ہے بیکاز اٹس عید ہالیڈیز ناؤ, 3 دن تک آج کل پرسوں جو ہے وہ عید کی چھٹیاں ہیں, تو لوگ دیکھیں گے میچ کافی بڑی تعداد میں. اور آئی ہوپ کہ پاکستان ٹیم ڈز ویل اینڈ واٹ یو کال اٹ مطلب کمز بیک ان دا سیکنڈ میچ, بیکاز سو فار دے ہیو پرفارم ویری miserably in the T20 series also, but that could be put down to the young players and the new players in the team. But in the one day, this is a full-fledged Pakistan side. تو اس میں اگر پرفارمنس نہیں آئی اور کل یہ سیریز ہار گئے میچ ہارنے کے بعد, تو پھر جو ہے بڑا برا ہوگا پاکستان کرکٹ کے لیے. برا اس سینس میں کہ یار مطلب دین یو نو لائک مجھے صرف ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ یار کوئی بھی ٹیم ہوتی ہے کسی بھی اسپورٹس میں, اگر وہ ہارتی رہے گی تو یو نو یو ڈو ٹینڈ ٹو لوز یور فین بیس. اس لیے کیونکہ ایک حد تک لوگ سپورٹ کرتے ہیں, لیکن پھر کچھ وقت کے لیے وہ جو ایک جو بانڈ ہوتا ہے نا فینز اور کرکٹ ٹیم کا, آپ کی نیشنل کرکٹ ٹیم کا, وہ بریک ہو جاتا ہے, پھر وہ انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے. تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اور وہ اس وقت نہیں ہو سکتی جب آپ کا پاکستان کے پلیئرس کو یہ چیز کی ریئلائزیشن ہو کہ یار ہم نے یہ میچ جیتنا ہے اور اپنا پورا زور لگانا ہے. پاکستان ہیز بین میکنگ سلیکشن بلنڈرز in the matches they have played so far. What I think they should do tomorrow is that regardless of what the pitches, they need to play Sufyan Muqeem and Khushdil Shah. ٹھیک ہے, اب رہی بات کہ عثمان خان شاید کل کا میچ نہیں کھیل رہا, تو اب اوپنر کا کیا کریں گے؟ امام الحق پہلے میچ میں انفٹ تھے. آئی تھنک امام الحق کو کھلانا
میکس نو سینس ٹو می کہ مطلب فائدہ کچھ نہیں. وہ اگر اپنے 50 کر بھی لے گا تو ہمیں بھی پتہ ہے وہ کیسے کرے گا وہ 50. آئی تھنک دے نیڈ ٹو ٹرائی آؤٹ سم ون ایلس ایز اے اوپنر, بٹ دے نیڈ ٹو واٹ ڈو کال اٹ گیٹ ان خوشدل شاہ ان پلیس آف فائدہ عرفان خان نیازی اور طیب طاہر. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشدل شاہ سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ 6-7 آپ کو اچھے اوورس کر کے دے دے گا. پھر سفیان مقیم ہیز ٹو پلے ایٹ آل کاسٹ ان پلیس آف اے بیٹسمین اور واٹ ایور, اس لیے کیونکہ وہ ہی کوڈ ٹرن آؤٹ ٹو بی اے پوٹینشیل میچ ونر فار یو. نیوزی لینڈ ہیو ناٹ بین کمفرٹیبل اگینسٹ ہم ان دا T20 سیریز وین ہی پلیڈ دیٹ ون میچ. تو آئی تھنک کہ یار سفیان مقیم کو بٹھا کے رکھنا سائڈ پہ بینچ پہ اٹ میکس نو سینس ایٹ آل. تو یہ پاکستان ٹیم آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے بیڈ ٹیم, اٹس جسٹ دیٹ دا سلیکشنز ہیو بین رانگ, دا ٹیکٹیکل بلنڈرز بہت ہوئے. اور دوسرا سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ جو ہے نا مطلب بالرس پہ فاسٹ بالرس پہ بہت زیادہ ہم اوور ڈپینڈنٹ ہے, اینڈ وی ایکسپیکٹنگ دیز فاسٹ بالرس ٹو ڈیلیور وچ دے ہیو ناٹ ڈیلیورڈ سو فار. ڈیلیورڈ ان دا سینس کہ جیسے کل ہم دیکھ رہے تھے IPL کے میچ میں حسن رنگا نے 4 وکٹیں لے لی, یا اس سے پہلے مچل اسٹارک نے 5 وکٹیں لی. تو جب تک ایک بالر 4-5 وکٹیں نہیں لیتا کم رنس پہ تو وہ میچ نہیں جتا سکتا اپنی ٹیم کو. تو وی نیڈ اے بالر ہو کین کم اپ ود دیٹ پرفارمنس. آئی تھنک سفیان مقیم کین ڈو دیٹ, اینڈ ایز اے بیک اپ فور سپورٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے 6-7 بالر دیٹ از وائی ایم سیئنگ کہ خوشدل شاہ کا ہونا ضروری ہے. کہ دیکھیں آپ کی جو اسٹرینتھ ہے آپ اس پہ کھیلیں. اگر پیس بالر آپ کے فارم میں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس میں اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ کہ اسپنرس پہ پھر آپ ڈپینڈ کریں اپنے. بیٹنگ تو ٹھیک ہے, بیٹنگ میں مسئلہ نہیں ہے. دس از اے نیوزی لینڈ ٹیم وچ آئی فیل کہ پاکستان شوڈ ون دس ون ڈے سیریز ایون ناؤ بائی وننگ دا لاسٹ 2 میچز, بیکاز پاکستان ٹیم کمپیئر ٹو نیوزی لینڈ از اے اسٹرانگر سائڈ یار, ٹو بی ویری آنیسٹ. اٹس جسٹ دیٹ دے ہیونٹ پلیڈ ویل. اینڈ جیسے پہلا میچ ہم ہارے وننگ پوزیشن سے, آخری ہماری 7 وکٹیں 26 رنس پہ گر گئی. بالنگ میں ہم نے ٹیکٹیکل بلنڈر کیے, سلیکشن میں ٹیکٹیکل بلنڈر کیے کہ ہم صرف 4 اسپیشلسٹ بالر کے ساتھ چلے گئے کھیلنے کے لیے, اور جو مطلب 5th بالر کی جو جگہ تھی وہ 2 بالر سے ہم پوری کرانے کی کوشش کر رہے تھے. اور سلمان علی اگر عرفان خان نیازی کنسیڈرڈ مور دین 119 رنز وچ از اے لاٹ ان 10 اوورز. تو اگر صحیح ڈیسیشن لیے جائیں گے تو بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اگر یہ اسی طرح مطلب بنڈے مارتے رہیں گے عاقب جاوید اور محمد رضوان اور جو بھی یہ سلیکٹرز ہے, تو پھر تو یار وہی والی بات ہے کہ پھر ہم اسی طرح میچز ہارتے رہیں گے, اسی طرح لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہوگا, اینڈ دیٹس ناٹ گڈ فار کرکٹ ایٹ آل. سیدھی سی بات ہے. باقی یار ایک PCB نے ایک عید شو ریلیز کیا, وہاں ریاض اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں وتھ رضوان, فاخر زمان, نسیم. اٹس اے گڈ, آئی ووڈ سے کہ اچھا ہے آپ اس ٹائپ کی چیزیں آپ ڈالتے ہیں اس میں. مطلب جو ہے رضوان بھی اپنی بات کر رہے ہیں, مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ جی نو بگ سرپرائز کہ جی وہ سب سے مشکل بالر ان کو جو ہے جسپریت بمراہ لگتے ہیں. پھر وہ جو ہے اپنا فاخر زمان کہہ رہا ہے کہ جو اس کو سب سے مشکل جعفری آرچر کے خلاف ہوتی ہے نئی گیند جب ہوتی ہے, تو وغیرہ وغیرہ کر کے وہ اپنے مطلب شیئرز کر رہے تھے تھاٹس وغیرہ, یہ وہ کر کے کچھ لائٹ ڈسکشن تھا, یہ تھا وہ تھا. لیکن اگین آئی سے دس یو نو لائک the Pakistan Cricket Board's first priority and job should be to create conditions and environment and to select those people, the right people who can make this team a winning combination. At the end of the day, the job of the Pakistan Cricket Board is to create an environment where you have a national team which is winning. Because at the end of the day, that is what is the most important task before the Pakistan Cricket Board. یہ سب چیزیں جیتنے کے ساتھ اچھی لگتی ہیں, یہ سب چیزیں ہارنے کے بعد اچھی نہیں لگتی یار. ٹھیک ہے ابھی تو عید کا موقع تھا, آئی کین انڈرسٹینڈ کہ PCB کرانا چاہ رہا تھا. ویسے PCB جو ہے ٹو بی ویری آنیسٹ وہ اپنے طریقے سے ہر چیز کرنے کو, اپنا انڈیپینڈنٹلی وہ کرنے کو تیار رہتے ہیں. آج کل تو یہ نیا بھی سلسلہ اسٹارٹ ہو گیا کہ اب تو کیونکہ جرنلسٹ جا نہیں رہے, تو اب تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ PCB اپنے امپلائیز ہی جو ہے جو ان کے ساتھ جو ٹیم کے ساتھ ایک میڈیا مینیجر ہوتا ہے یا ڈیجیٹل کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, وہی جو ہے پلیئرس کے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں, میچ کے بعد ڈال رہے ہوتے ہیں. ناؤ دا پرابلم ود دس از کہ یار آپ PCB ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا سوال نہیں کرے گا. جیسا یہ عید کا شو تھا, اس میں آبویس سی بات ہے کہ وہاب ریاض نے کوئی ایسا سوال نہیں کرنا تھا جس کا جواب لوگ سننا چاہتے ہیں, جس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کیوں ہوا, ایسے کیوں ہوا. ہی از نو ون از گوئنگ ٹو, نو PCB the appointed person or official is going to ask a controversial question or a hard question. So that means you're not getting the right sort of content from the PCB. PCB تو اپنی پروموشن, پلیس کی پروموشن وغیرہ کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ میں نے ایک ریکویسٹ ڈالی تھی last month when Ramzan started that I wanted to do a show with Salman Nasir who's the CEO now of PSL.
وہ بات کو جی انہوں نے کہا کہ جی چیمپئنز ٹرافی ختم ہونے دیں اس کے بعد کر لیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی چیمپئنز ٹرافی کے بعد کر لیتے ہیں. پھر چیمپئنز ٹرافی ختم ہو گئی تو ہم نے اس کے بعد بھی میں لگا رہا کہ بھائی کہاں ہے, تو 2 دفعہ ٹائم دیا گیا, پھر وہ ٹائم چینج کر کے لیٹ نائٹ کر دیا گیا وچ واز ناٹ فیزیبل فار می. کرتے کرتے جو ہے ابھی تک وہ انٹرویو نہیں ہوا. ٹوڈے آئی ہیو سینٹ اے میسج ٹو مسٹر سلمان نصیر ڈائریکٹلی آسکنگ ریکویسٹنگ ہم کہ بھائی تھوڑا آپ ٹائم دیں, بیکاز PSL اسٹارٹنگ فرام دا 11th of April. اٹس اے امپورٹنٹ ایونٹ اینڈ آئی ہیو سم کوشچنز ان مائنڈ وچ آئی وانٹ ٹو آسک سلمان نصیر. بائی دا وے انہوں نے کہا جی میں PSL کے علاوہ بات نہیں کروں گا کسی اور چیز پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے جی PSL پہ بات کریں گے. لیکن یہ اتنا خوف کھا گئے ہیں PCB والے, PCB آفیشلس, کہ دے آر جسٹ ڈسٹینسنگ دم سیلس فرام دی مین اسٹریم میڈیا. اور یہ اچھی چیز نہیں ہے یار. آپ جتنا اپنے آپ کو مین اسٹریم مطلب ڈسٹینس کر لے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو ہنٹر پڑھنا ہی ہے آپ کو, کیونکہ آپ کی ٹیم پہ ساری چیزیں جاتی ہے کہ آپ کی ٹیم پرفارم کرے گی تو لوگ برداشت اچھا خوش ہوں گے, نہیں ہوں گی تو ہنٹر اوپر سے لے کے نیچے تک پڑھنا ہے. رہی بات یہ کہ آپ مطلب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے بورڈ میں, ہمیں بھی پتہ ہے پاکستان کرکٹ میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یار آپ کی اپنی ایک سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے بندے کی, ایک اپنا بھی کانشینس ہوتا ہے, ضمیر ہوتا ہے کہ آپ کب تک اس طرح ہنٹر کھا کھا کے جو ہے آپ ایک جگہ بیٹھے رہیں گے اور نوکریاں کرتے رہیں گے. تو آئی ڈونٹ بائی دس آئیڈیا آف PCB اٹ سیلف ٹرائنگ ٹو پروموٹ ڈیجیٹل کنٹینٹ اینڈ آل دیٹ. یہ دوسرے بورڈ بھی اب کرنا شروع ہو چکے ہیں, لیکن یار وہ مزہ نہیں آتا جو ایک انڈیپینڈنٹ ایک میڈیا والا بات کر رہا ہوتا ہے. لیکن اینی وے کیا کہہ سکتے ہیں یار, آج کل تو یہی سلسلے چل رہے ہیں. تو دیٹس آل فار ناؤ یار, اینڈ لائک اف یو لائک دس کنٹینٹ لائک اینڈ شیئر as much as you can. It helps the channel a lot. And if you follow my channel and you like the content that I produce and you haven't subscribed as yet, kindly do take out a few seconds and press the subscribe button and also the bell icon button so that you get the latest notifications whenever I update a video. And when you subscribe, it helps the channel a lot. And your comments are also always very helpful, and they show that you're watching the videos. So anyway, take care. آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ جی.